السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں عبدالحمید بٹ ٹیچر گورنمنٹ یو پی ایس بانڈی. ہمارا یہ ورچوئل کلاس 8th انگلش سے ہے. ٹاپک فار گاڈ سیک ہولڈ دائی ٹنگ. پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ جو لیسن ہے یہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ لوگوں میں مختلف برائیاں پائی جاتی ہیں جو ان کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو ایک عام سی برائی ان میں سے بیک بائٹنگ یعنی چغل خوری ہے. تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم چغل خوری کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہم نے 2 حصے پڑھے جس میں ہم نے پڑھا قرآن شریف جو ہے. قرآن شریف مذمت کرتا ہے یعنی وارن کرتا ہے سکنڈر مونگرس کو اور بیک بائٹرس کو. اسی طرح سے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک بائٹنگ یا چغل خوری کرنے کو اپنے بھائی مردے بھائی یعنی مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے. ہم نے پڑھا کہ بائبل میں، گیتا میں، گرو گرنتھ صاحب میں ان ساری کتابوں میں اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس کی یعنی چغل خوری کی، بیک بائٹنگ کی، گوسپنگ کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو اس کے علاوہ ہم پڑھ رہے ہیں آج پیج نمبر 27 پہ لارڈ بدھا کے بارے میں. اس کا کیا کہنا ہے؟ لارڈ بدھا in his 8th-fold path says that one requires living a life based on right speech. Rabbi Shamun bin Jamali once said to his servant, "Go to the market and buy me something good to eat." The servant went and brought a tongue. On another occasion, the rabbi said, "Go to the market and buy me something that is not good." The servant went and bought a tongue once again. This time the rabbi said to him angrily, "What does this mean? When I told you to buy something that was good, you bought a tongue. Now when told to buy something bad, you bought a tongue again." The servant replied, "From the tongue issues the good and also the bad. There is nothing better than a tongue. There is nothing better than a good tongue, and nothing worse than an evil one." اس طرح سے آگے یہ لیسن جو ہے اس کا ہم آخری حصہ آج پڑھ رہے ہیں. سون آفٹر دا انسیڈنٹ دا رابی انوائٹڈ، یعنی اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. میں آپ کو اس کا معنی بتا رہا ہوں. پیج نمبر 27 اور 28 پہ ہمارا آج کا سبق ہے. لارڈ بدھا جو ہیں یہ نیپال میں پیدا ہوئے اور ہندوستان میں وفات پا گئے. ان کے ماننے والے جو ہیں انہوں نے لارڈ بدھا نے ایک نئے مذہب کا بنیاد رکھا جس کو بدھزم کہا جاتا ہے اور ان کے ماننے والوں کو بدھسٹ کہا جاتا ہے. جیسے اسلام ایک دین ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، اسی طرح سے جو لوگ لارڈ بدھا کے بنائے ہوئے یا تخلیق کردہ مذہب یعنی بدھزم کو مانتے ہیں ان کو بدھسٹس کہتے ہیں. تو یہ جو لارڈ بدھا ہے، لارڈ بدھا یعنی بھگوان بدھ نے اپنے 8 اصولوں میں کہا کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ درست بول کر اپنی زندگی بنائے. یعنی انسان کو درست بولنا چاہیے، غلط اناپ شناپ نہیں بولنا چاہیے، یہ لارڈ بدھا کہتا ہے. اس طرح سے ایک راہب شمعون بن جمالی نے ایک بار اپنے نوکر سے کہا بازار جاؤ اور میرے کھانے کے لیے کچھ اچھی چیز لے کر آؤ. تو نوکر چلا جاتا ہے اور ایک زبان خرید لایا وہاں سے. تو ایک اور بار یعنی ایک دوسرے موقع پہ راہب نے کہا بازار جاؤ اور میرے لیے کچھ ایسا لاؤ جو اچھا نہ ہو. تو نوکر پھر سے چلا جاتا ہے اور ایک بار زبان خرید لاتا ہے. تو اس بار راہب غصے سے پوچھتا ہے یا راہب نے غصے سے پوچھا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ What does this mean? اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اب جب تم سے کچھ برا خریدنے کے لیے کہا گیا تم پھر ایک زبان خرید لائے ہو،
پھر وہی چیز لائے ہو. تو اس پر نوکر نے جواب دیا زبان سے اچھا بھی نکلتا ہے اور برا بھی. یعنی زبان کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ گڈ بھی ہیں اور بیڈ بھی ہیں. تو اس طرح سے ایک اچھی زبان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی اور ایک بری زبان سے بدتر اور بری چیز کوئی نہیں ہوتی. یعنی یہ اس راہب کی نوکر کے الفاظ ہیں. تو سون آفٹر یعنی اس واقعہ کے بعد اس کو مطلب سون آفٹر دس انسیڈنٹ اس واقعہ کے بعد اس قصے کے بعد رابی جو ہیں جو راہب ہیں اس نے اپنے سارے شاگردوں کو دعوت پہ بلایا اور انہیں کھانے کو نرم اور سخت زبانیں پیش کی کھانے کے لیے. یعنی دو قسم کی زبانیں وہاں پہ پروسی گئی, ایک نرم اور ایک سخت. شاگردوں نے ملائم زبانیں کھائیں اور سخت والی زبانیں بغیر چھوئے ہی چھوڑ دی. یعنی سخت زبانیں جو تھی ان کو چھوڑ دیا وہاں پہ ہی, ان کو نہیں کھایا. اس بات کو دیکھتے ہوئے راہب نے اپنے شاگردوں سے کہا جیسے تم نے نرم زبان کو چنا ہے اور سخت والی کو چھوڑ دیا, اسی طرح ایک دوسرے سے اپنی بات چیت میں صرف نرم زبان کا استعمال کرو. یعنی بہت بڑی بات ہے. اسی طرح سے لیسن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ان دس کنٹیکسٹ اے کوٹیشن بائی کوریلس از ورتھ مینشننگ. گیو ناٹ دی ٹنگ ٹو گریٹ لبرٹی lest it take thee prisoner. A word unspoken is like the sword in the scabbard. تھائن. تو اس ضمن میں قرآن شریف کی ایک مثال قابل بیان ہے. اپنی زبان کو نہ دو اتنی آزادی, کہیں یہ تمہیں اپنا قیدی بنا نہ لے. ایک ناگفتہ نہ بولا ہوا لفظ ہوتا ہے جیسے میان میں رکھی تلوار کی طرح. بول دیا اگر بول دیا تو تمہارا لفظ چلا جاتا ہے, یعنی آپ کے منہ سے آپ کے کنٹرول سے باہر چلا گیا کسی دوسرے کے ہاتھ میں. چاہے ہو اگر تم مانا جائے دانا تو بنو اس قدر دانا کی زبان کو لو تھام. یعنی اگر تمہیں دانا بننا ہے تو اپنی زبان کو تھام لینا ہوگا. ہولڈ دائی ٹنگ. تو اس طرح سے لیسن کا سلسلہ جو ہے وہ آگے تھوڑا اب اس میں باقی ہے. ون شوڈ ایز سچ آلویز ریمبر دس امپارٹنٹ لیسن سو دیٹ وی مے ریفرین فرام دا میلنس آف سکینڈل مونگرنگ اینڈ بیک بائٹنگ. مور اوور وی شوڈ آلویز ریسائٹ دس امپارٹنٹ پرائر. تو اس طرح سے انسان کو یہ اہم سبق یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی فضیلت کرنے اور فضیحت کرنے اور چغل خوری کی برائی سے پرہیز کرتے رہیں, اور اس سبق کو اس دعا کو یاد رکھیں. یہاں پہ جو نیچے لکھا دعا ہے, may God guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. Be my soul silent to those who approach me. Be my soul humble to all as the dust. آمین. تو یا اللہ میری زبان کو برائی سے بچانا اور میرے ہونٹوں کو دھوکہ دہی والی باتوں سے بچانا. میری روح رہے پرسکون ان کے متعلق جو میری برائی کرتے ہیں, رہے میری روح دھول کی طرح سب کے لیے حقیر. آمین. تو یہ ایک بہت ہی اچھی دعا ہے. تو اس طرح سے ہمارا جو لیسن ہے مکمل ہوتا ہے. خدا حافظ.